کے بارے میں خود اپنی حدیث حکم کروائی کہ میں خود 104 علوم کو جانتا ہوں جو صرف قرآن پاک میں ہیں، مجھ جیسا بندہ، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی ارادہ ہوں گے، وہ 104 تک پہنچے تھے، تو بغیر ان علوم کے تو نہیں قرآن سمجھ آنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت الوداع کے اوپر آخری خطبے پہ کیا حدیث ہے، وہ اتنی بڑی حدیث ہے، اس کے بعد آپ کا پورا پرسپیکٹو بدل جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کو کہوں کیا، یعنی میں بڑا کنفیوز ہوں آپ کے بارے میں۔ ٹائٹل؟ ہاں، کہ میں آپ کو مولانا صاحب کہوں، مفتی صاحب کہوں، علامہ صاحب کہوں، مذہبی اسکالر کہوں، شہرت کے لیے متنازع بیانات دینے والا شخص کہوں، یا نوٹ چھاپنے والا موٹیویشنل اسپیکر کہوں، یا آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا میں ماہر نفسیات ہوں، تو میں ماہر نفسیات کہوں، میں کیا کہوں؟ یعنی مولانا طارق جمیل صاحب سے جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے سامنے مذہبی اسکالر بیٹھے ہیں، میں ایک سیاستدان سے بات کر رہا ہوتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے یہ سیاستدان۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مولانا صاحب مفتی ہیں کہ نہیں؟ کیا ٹائٹل کیسے، مطلب مولانا صاحب، مولانا طارق جمیل، مولانا طارق، مفتی نہیں، مولانا طارق جمیل صاحب۔ تو میں آپ کو کیا کہوں؟ مجھے سب سے پہلے تو اس کنفیوژن سے نکالیں کہ آپ ہیں کون؟ طالب علم سر، مطلب میں آپ کو بھائی کہوں، آپ مجھے بھائی کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے ایک خاص قسم کی توقعات ہوتی ہیں برادرانہ ہر انسان کو کہ میرے پورے کے پورے حقوق پورے کرے۔ آپ سے کوئی توقع نہیں بھائی ہونے کے میں کسی توقع کی بنا پہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ نہیں، توقعات کا مطلب ہے کہ دیکھیں میں گاڑی روڈ پہ لے کے چلتا ہوں نا، تو مجھے پورے شہر سے توقع ہوتی ہے کہ وہ میں اپنے اصول پورے کریں گے، میرے گاڑی کے اندر نہیں آ کے لگ جائیں گے۔ توقعات نہیں پوری ہوں گی تو ہم تو باہر نہیں نکل سکتے نا۔ نہیں، بلکہ آپ تو پاکستان میں تو آپ نے خود کو بھی بچانا ہوتا ہے اور اگلے کو بھی بچانا، مگر پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم ہے روز ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے نا، جتنے مرضی یہ لوگ بغیر لائسنس کے چلائیں، مگر ہماری تقویٰ۔ پاکستان میں اتنے ایکسیڈنٹس میں لوگ مرتے ہیں جتنے جنگوں میں نہیں مرے۔ نہیں، ایکسیڈنٹس میں پاکستان کی ریٹنگ ٹاپ 10 میں نہیں آتی، اور بڑے بڑے خواہشیں آئے وائٹ میری کیوں خواہش ہو گئی؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ توقعات کے بغیر میں صرف آپ گھر سے بھی نہیں نکل سکتے۔ نہیں، آپ مان لیا، میں آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ نہیں لے رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سائل ادیم کو میں طالب علم سر، طالب علم آپ طالب علم؟ جی جی سر۔ اور طالب علم اس طرح فتوے دیتا ہے؟ فتویٰ میں نے کہاں دیا سر؟ طالب علم اس طرح لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، مطلب آپ طالب علم ہیں؟ طالب علم فتوے دیتا ہے نہیں دیتا کا سوال ہے، نہیں دیتا۔ میں نے کب فتویٰ دیا؟ میں ابھی آپ کو فتوے سناتا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ طالب علم ہیں؟ جی جی الحمدللہ، اور ساری عمر رہیں گے طالب علم۔ اور کس گریڈ کے طالب علم ہیں؟ یعنی سر میں سیرہ اور اللہ کی کتاب قرآن کتاب اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنبھالنے کا طالب علم ہوں، اور باقی کی جتنی بھی سائنسز جو کہ ساتھ ساتھ مجبوراً پڑھنی پڑتی ہیں، کیونکہ قرآن دعوت دیتا ہے کہ آپ یہ اس کے بغیر یہ قرآن کا تفسیر یا اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں مثال دیں، والسماء والطارق، سورۃ طارق کی پہلی ہے۔ طارق کیا ہے؟ کہاں ہے؟ آج تک کیوں نہیں مسلمانوں کو بچلا طارق کیا ہے، اور اس میں کیوں وہ گرج ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، اور اس کا تعلق کیا ہے اگلی کی 6 آیتوں کے ساتھ؟ پہلے یہ والی تمثیل دینا کیوں ضروری تھا؟ یہ سائنس کے بغیر نہیں سمجھ آنے والی۔ سائنس کون سی کہ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے النجم ثاقب، کون سائنس کے بغیر آپ ستارے تو نہیں دیکھیں گے نا، یہ خاص ستارہ کون سا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ تو ہمیں وہ پوری سائنسز، ایک صحابی نے قرآن کے بارے میں خود اپنی حدیث حکم کروائی کہ میں خود 104 علوم کو جانتا ہوں جو صرف قرآن پاک میں ہیں، مجھ جیسا بندہ، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی ارادہ ہوں گے، وہ 104 تک پہنچے تھے، تو بغیر ان علوم کے تو نہیں قرآن سمجھ آنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت الوداع کے اوپر آخری خطبے پہ کیا حدیث ہے، وہ اتنی بڑی حدیث ہے، اس کے بعد آپ کا پورا پرسپیکٹو بدل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کس سے؟ تمام تر صحابہ کو اکٹھا کر کے، پورے عرب کو اکٹھا، آخری ایک ہی حج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس وقت سب موجود تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے پہلا حج تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ہر بندے تک پہنچے یہ حدیث، آپ کے توسط سے اللہ کرے، ہر اس عام بندے تک جو ایک خاص پرسیپشن بنا کے بیٹھ گیا اور خود تالے لگا دیے اپنے دماغ کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سارے کے سارے کھول لیں، جب میں بول رہا ہوں آپ اسکرین پہ لگا دیجیے گا، جی جی، کہ کیا میں نے تم تک اپنا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ یا اللہ گواہ رہی کہ میں نے ان تک وہ پیغام پہنچا دیا جو تو نے مجھے ذمہ دیا تھا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نکل جاؤ اور دنیا کے کونے کونے تک یہ پیغام پہنچاؤ۔
آگے سنیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جب تم یہ پیغام آگے پہنچاؤ گے تو ان کے آگے آنے والے لوگ تم سے بہتر سمجھ لیں گے کہ میرا پیغام اصل میں کیا تھا. بھٹی صاحب خود سوچیں, یہاں پہ سب کچھ چیلنج نہیں ہو جاتا, یہاں پہ وہ میجر سند تک چیلنج ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سرٹیفکیشن کسی اور بیسس پہ دی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بھی آنا ہے اور وہ ان سے بھی بہتر سمجھ لیں گے جو سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں. دس چینجز ایوری تھنگ. یہ پورا کا پورا پیراڈائم چینج کر دیتی ہے حدیث, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند ترین متواتر حدیث ہے. اس پہ کوئی شک بھی نہیں کہ شیعوں کی ہے یا سنیوں کی ہے, یا ہوا تھا یہ واقعہ نہیں ہوا تھا, سمجھ رہے. سو آپ خود بتائیں کہ اب وہ کون لوگ ہونے اور وہ کیسے سمجھ لیں گے اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ان سے بھی بہتر جو اس وقت کے لوگ ہیں. ایسا کون سا جادو آتا ہوگا, وہ میں بتاتا ہوں. وہ صحابی نے ہی تو کہا تھا کہ 104 علوم تو وہ ہیں جو میں جانتا ہوں اس قرآن کے اندر. جب تک یہ والے لوگ اپنی میتھمیٹکس, فزکس, بایولوجی, کیمسٹری اور ان تمام علوم کی اوج تک پہنچتے رہیں گے, ابھی کوشش کر رہے ہیں, ہر کوئی کر رہا ہے, ابھی سارے کے سارے طالب علم ہیں, کوشش کرتے کرتے پہنچیں گے, ان کو تب پتہ چلے گا. اور اگر ان تک قرآن ہم نے پہنچا دیا کہ بھائی یہ والے تمام تر علوم کے فلسفے تو ان 1400 سال سے لے کے بیٹھے ہوئے, یہ ایسے لوگ ہیں ڈرپوک تھے یا جو بھی تھے, ہم تک نہیں پہنچا رہے تھے, نا اہل تھے, ہم تک نہیں پہنچا سک رہے تھے. ہم مارس پہ اور چاند پہ اور پتہ نہیں کون کون سی گلیکسی پہ جانے کی میتھس اور سائنس لڑا رہے تھے, اور یہ اس کی سورس کی کتاب ہمارے اپنے پاس گھروں میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں استعمال کرتے تھے بس کہ نیچے سے سائے سے گزر جائیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی کتاب پکڑی تھی, کون سے علوم پکڑے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ اگلی آنے والی لوگ جو ان کے بعد کی نسلیں وہ میرا پیغام تم سے بھی بہتر سمجھیں گی. اور اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں. دیکھیں یہ تو حدیث کی شرح کے اندر 4 شاخیں بنائی ہیں علماء کرام نے اس حدیث کی کہ 4 قسم کے لوگ ہونے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کے ریسیپینٹس ہونے ہیں, جنہوں نے ریسیو کرنا ہے پیغام, اور وہ ہوئے بھی. ایک وہ ہوئے جنہوں نے دشمنی کی اور کچھ بھی نہیں کیا, اور ہٹ دھرمی کی حجت تمام بھی ہو گئی اور کہا نہیں ہم نے نہیں ماننا کیونکہ ہم اپنے خداؤں کے پرستار ہیں, ہم نے اور کیا کرنا ہے. ایک وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ذہن میں پہلے سے ہی سوال تھے, تم نے ان سوالوں کو جلا دی, ہوا دی اور ان کا جواب بھی دیے, ٹھیک ہے. ایک وہ تھے جن کو پتا تھا کہ ہماری فطرت کیا ہے, سوال بھی نہیں تھے مگر ان کو پتا تھا کہ یار اس پیراڈائم کے علاوہ بھی کچھ پیراڈائم ہونے. اس کو کہتے ہیں مفکر, جو ہر قسم کے ہر دور کے دانش مند ہوتے ہیں. یہ کسی چیز کو فالو نہیں کرتے ہوتے, یہ ہمیشہ سے خود سوچتے ہیں, اپنی کتابیں لکھتے ہیں, ہر دور میں رہے ہیں, وہ غیر مسلموں کے بھی دانشور رہے ہیں, ہمارے بھی رہے. اور جو چوتھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جو باقی کے لوگ کر رہیں گے وہ مان لیں گے تو ہم فالو کر لیں گے, نہیں مانیں گے تو ہم تمہارے بچے بھی مار دیں گے, تمہارے گھر بھی جلا دیں گے, کیونکہ ہم تو فیول اینڈ فورس ہیں ان لوگوں کی جو سوچنے والے لوگ ہیں. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, یہ ظاہر ہے ان عالموں کے لیے, ان علماء کے لیے, ان اسکالرس کے لیے, ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ وہ والا سوال اپنے اندر رکھ کے بیٹھے تھے جو فطرت کے سوال تھے.